بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو مورل سٹوریز میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ شہزادی رحمۃ اللہ کو حصول علم کے غرض سے شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ اس زمانے میں ریل گاڑی، موٹر کاریں یا ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے گھوڑے، خچر اور اونٹ وغیرہ پر سفر کرتے تھے، لیکن جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ پیدل ہی سفر کر لیا کرتے تھے۔ شہزادی رحمۃ اللہ کے پاس بھی سفر کرنے کے لیے کسی سواری کا انتظام نہیں تھا، اس لیے وہ بھی بغداد کی طرف پیدل ہی چل پڑے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا اور وہ پیدل چل رہے تھے۔ پیدل چلتے چلتے ان کا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا اور ایسی حالت اختیار کر گیا کہ سعدی رحمۃ اللہ کے لیے اس جوتے کو پاؤں میں پہننا ممکن نہ رہا، چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے شہزادی رحمۃ اللہ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ سفر ابھی کافی باقی تھا اور پاؤں میں اب چھالے پڑ گئے۔ کچھ سفر کرنے کے بعد وہ چھالے پھٹنے لگے اور تکلیف برداشت سے باہر ہونے لگی، یہاں تک کہ شہزادی رحمۃ اللہ تکلیف کی شدت سے کراہنے لگے۔ اب ان کے لیے مزید چلنا دشوار ہو گیا۔ وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی، میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، نہ ہی میرا جوتا ٹوٹتا، نہ ہی میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ابھی شہزادی رحمۃ اللہ بیٹے یہی سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں سرے سے طے ہی نہیں اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر جا رہا تھا۔ شہزادی رحمۃ اللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی شہزادی رحمۃ اللہ نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ دوستو، ہم کو بھی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور معمولی باتوں پر فوراً گلے شکوے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔